الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ اللہ نے قرآن میں عورت کو، آپ کی جو بیوی ہے، اس کو ایک کھیتی سے تشبیہ دی ہے۔ اکثر اوقات ہمارا معمول یہ ہے کہ اکثر ہمارے علماء کرام بھی اس میں کھیتی سے مراد یا اس آیت سے اس کا مطلب صرف جنسی تعلقات تک محدود کر لیتے ہیں، لیکن جو علماء نے تفسیر لکھی وہ اس طرح ہے کہ قرآن میں آپ کی بیوی کو، آپ کی عورت کو کھیتی کی مثال کیوں دی گئی ہے کہ جس طرح اگر آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کی اولاد جب ہوتی ہے تو علماء اس کو کھیتی سے تشبیہ دیتے ہیں کہ اگر ہم گندم اگاتے ہیں یا ہم بیج بوتے ہیں یا ہم چاول کا بیج بوتے ہیں یا جس طرح کی بھی ہم اپنی کھیتی میں فصل کاشت کرتے ہیں تو اس کا ہمیں اناج ملتا ہے، جو ہم بیج بوتے ہیں اس کا ہمیں متبادل ملتا ہے، اس سے آگے اس کو نسل کے ساتھ لوگ نسل کے بڑھانے سے اس کا تعلق جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں۔ لیکن میری نظر میں اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ کسان ہیں، اگر آپ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں تو آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں، آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی کھیتی کی، اپنی فصل کی اچھی طرح سے اس کو دیکھ بھال کریں گے، اس کو آپ ٹائم پہ پانی لگائیں گے، اس کو آپ اس کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کریں گے وہ آپ کو اس طرح کا رسپانس دے گی۔ اگر آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، آپ نے کھیتی باڑی کی ہے، آپ نے پہلے اس کو کھودا ہے، آپ نے اس میں بیج لگایا ہے، آپ نے اس کو پانی دیا ہے، آپ نے اس کے اوپر دوائیاں ڈالی ہیں، آپ نے اس کے خیال کیا، اس کی کیئر کی ہے، ہر طرح سے، ہر لحاظ سے آپ نے اس کو جو ہے سمجھایا ہے، آپ نے اس کو جو ہے اس کا خیال کیا ہے، آپ نے کیئر کیا ہے ہر طرح سے اس کی، تو وہ جب بڑی ہوگی، فصل آپ کی کھڑی ہو جائے گی، تو جب اس پہ اناج لگ جائے گا تو آپ خود دیکھ کے اس کو خوش ہو جائیں گے۔ تو قرآن میں جو ہے وہ کھیتی کی مثال اسی طرح دی گئی ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی پہ توجہ دیا، آپ نے اگر اس کو ٹائم دیا، آپ نے اس کو کیئر کیا اس کی، تو آپ اس سے بہتر اناج حاصل کر سکیں گے۔ وہ جب آپ کے رسپانس کی وجہ سے، آپ کی کیئر کی وجہ سے، یا آپ نے اس کا جو خیال رکھا ہے، آپ نے اس کو ہر چیز مہیا کیا، اس کی ضرورت کی، آپ نے اس کا خیال رکھا ہے، تو آپ کو وہ جب مہکے گی، آپ وہ تر و تازہ رہے گی، آپ کے سامنے وہ ایکٹیویٹ رہے گی۔ آپ جب ایک مٹی کو ہم پانی دیتے ہیں، ہم اس کو فصل بوتے ہیں، تو جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا رسپانس ملتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، کسان ایک دفعہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بیج بویا ہے، میں نے اس کی کیئر کیا، میں نے اس کا خیال کیا ہے، تو وہ اس نے مجھے رسپانس دیا، اس نے مجھے روپیہ پیسہ کما کے دیا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی طرح اپنی ہم بیوی کو لے لیں، اپنی گھر والی کو لے لیں، تو وہ جب وہ تر و تازہ رہے گی، وہ ایکٹیویٹ رہے گی، وہ پھر گھر میں ایک خوشی کا ماحول بن جائے گا۔ ایک تو نسل کے بڑھانے کا اس میں آ جاتا ہے، تو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایکٹیو رہے گی تو اس کی وجہ سے پھر گھر میں خوشیاں آئیں گی، آپ بھی خوش رہیں گے۔ تو دوسری طرف اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے، اپنی کھیتی کا خیال نہیں کریں گے، ہم اس کو پانی نہیں لگائیں گے، ہم اس میں بیج نہیں بوئیں گے، تو وہ بنجر ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر ہم بیوی کو ٹائم نہیں دیں گے، کیئر نہیں کریں گے، تو وہ بھی بالکل ایسے مرجھا جائے گی۔ تو اس میں قرآن کے صرف ایک لفظ میں اتنی تفسیر ہے کہ قرآن میں اور بھی تو چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں، جس طرح کہ قرآن میں مچھر کی مثال بھی دی گئی ہے، قرآن میں اور بھی چیزوں، اور بھی مختلف اشیاء کی مثالیں دی گئی ہیں، لیکن قرآن میں اللہ نے بیوی کے حوالے سے کھیتی کی مثال کیوں دی ہے؟ تو یہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں، جو فصل اگانے والے ہیں، وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کھیتی کو ہم جتنا ٹائم دیں گے، اس کی جتنی کیئر کریں گے، اس کا جتنا خیال کریں گے، اتنا ہی اچھا وہ ہمیں رسپانس دے گی۔ تو میری جو ہے وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے اس طرح اپنے گھر میں اچھا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔